بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں، اور عمل اتنا آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں۔ یہ دم طرح کا عمل ہے، جیسے دم کرنا ہوتا ہے۔ کس پہ دم کرنا ہوتا ہے ناظرین؟ ایسی کسی شخصیت پہ کہ جس نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے دوسروں کی، صرف یہ ایک گلاس پانی کا دم اس کو کر کے آپ نے پلا دینا ہے۔ یہ عام پانی جو کہ پینے کا پانی ہوتا ہے، یہ آب شفا بن جائے گا، اور آب شفا بھی ایسا کہ جو کردار کو ٹھیک کر دے۔ اور اس میں ہم ایسا بھی کریں گے کہ یہ اگر کوئی جسم کے اندر بیماریاں بھی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو کر دے گا۔ اس پہ ایسی ہم آیات پڑھ کے پھونکیں گے۔ تو اب آپ ہو جائیے تیار اس عمل کو سیکھنے کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ بھی یاد کریں گے کسی بندے نے ایسا عمل بتایا تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیدائشی طور پر ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، فرشتوں جیسا ہوتا ہے۔ یہ وقت، اس کی دوستی، اس کا ماحول ارد گرد کا، جہاں سے وہ لیتے عجیب عجیب بچے جو ہے وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے وہ عادتیں لے لیتے ہیں جس قسم کی محفل میں بیٹھے۔ جیسا کہ اتنی آسان سی مثال ہے کہ اگر ایک بندہ کسی عطر والے کی دکان میں بیٹھتا ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا اس سے خوشبو ہی آئے گی، اور اگر ایک بندہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے جہاں گندا سامان آتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بھی ہاتھ پاؤں آپ کو کالے ہی نظر آئیں گے۔ یہ دوستی یاری بالکل ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ناظرین انسان ہوتا ہے لرننگ پوزیشن میں۔ بچہ جب تقریباً 9-10 سال کا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو گھر سے باہر بھی بھیجتے ہیں کام کے لیے، دوستی یاری اس کی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ نئی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی بچہ کسی کا آپ میں سے ایسا ہے، بے نمازی ہے، نافرمان ہے اور جھگڑالو ہے، منع کرنے پہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بہت ہی زیادہ پریشان کرتا ہے، اور آپ لوگوں کو خون کے آنسو رلاتا ہے، تو ناظرین یہ جو ایک گلاس جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، یہ آپ نے اس کو 3 دن پلانا ہے۔ 3 دن پلانے کے بعد وہی بچہ میرے رب تعالیٰ کی انشاءاللہ حکمت سے، قدرت سے، اور اللہ رب العزت اس کو ایسا آب شفا بنا دے گا کہ وہ بچہ خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک کیسے ہوگا ناظرین؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سبھی انسان ایک جیسے، ایک ہی فطرت میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہمارے اندر خواہشات ہوتی ہیں نا، یعنی جو ہمارا نفس ہوتا ہے، یہ نفس ہوتا ہے، یہی انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے نفس الامارہ۔ نفس الامارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بھی کام کر جاؤ، عیش کرو گے، چوری کر لو، چکاری کر لو، دھوکہ دے دو، زنا کر لو، شراب پی لو، کسی کے ساتھ جھوٹ بول لو، فریب کر لو، دھوکہ دے لو، یعنی کمانے جیسے بھی ہے کماؤ، بس خلاص انجوائے کرو زندگی کو، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ معاف کرے گا، اللہ تک تو بندے خیر وہ پہنچتے بھی نہیں ایسے۔ تو ناظرین یہ ہے نفس کا معاملہ۔ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نفس کی ٹریٹمنٹ۔ جیسا کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حضرات صاحب اس کو گولیاں دیتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا وٹامن اس کے جسم میں کم ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، بلڈ کولیسٹرول لیول، شوگر لیول، یا ٹرائیگلائسرائڈ، یا ہارمونز، یا جو بھی اس کا ایشو ہے، اس حساب سے اس کو گولیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ساری تمام چیزیں، ان کا تعلق نفس کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ نہیں ہے، جسم کے ساتھ ہے۔ جسم کی دوا جو ہے وہ ٹیبلٹس میں ہوتی ہے، گولیوں میں ہوتی ہے، لیکن جو نفس کی دوا ہے، نفس کی، جس کو میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کا نفس ہے جو اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، اچھائی کی طرف بھی ابھارتا ہے۔ تو ناظرین، اس نفس کی دوا کیا چیز ہے؟ جی، اس کی میڈیسن ہے قرآنی آیات، قرآن کریم سے لی گئی آیات ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہوں، وہ اس روح کو جو ہے وہ تقویت پہنچاتی ہیں، علاج کرتی ہیں، سدھارتی ہیں۔ یہ آیات بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور روح کو
اس کی جو ہے وہ روح کو آپ نے ایک اچھائی کی طرف لے کے آنا ہے، روح کا علاج۔ فار ایگزامپل اب یہ دیکھ لیجئے کہ جسم جب ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے، یہ جسم کی بھوک ہے جو کہ ہم کھانا کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہماری روح کی بھوک ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، روح کی بھوک کو مٹانے کے لیے نفس الامارہ کئی لوگوں کو لے جاتا ہے، میوزک سنو، گانے سنو، ڈانس کرو، کلبوں میں جاؤ، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناؤ، رات رات کو جاگ کے ان کے ساتھ ویڈیو چیٹ کرو، یعنی برائی کرتے رہو۔ ان تمام چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین گو کہ مطلب ان چیزوں میں جسم میں انوالو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ رب العزت نے ایک لنک بنایا ہوا ہے، جو جسم کی پیاس جو ہے وہ روح تک جاتی ہے اور روح اس کے مکمل کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تبھی تو ساری ساری رات یہ نوجوان نسل مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ تو ناظرین اب یہ کیسے سدھریں گے؟ بات تو اس پہ آ جائیے۔ اگر یہ ساری رات موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور اگر ماں باپ منع کرتے ہیں اور آگے سے وہ جھڑکتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گھر سے بعض دفعہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جو ہے وہ اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر سے چوری چکاری بھی بچے کر لیتے ہیں، تو ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے ان تمام معاملات کے لیے؟ کیونکہ وہ ناظرین جو تھک ہار چکے اور وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے اب سدھرنے والے نہیں ہیں، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ کسی خاتون کا شوہر ہے جو برے کاموں میں لگ جاتے ہیں ایسے بہت سارے ہیں۔ کوئی ایسا شوہر ہے ان کی بیوی برائی میں لگ گئی ہے، یہ بھی تو ہوتا ہی ہے نا۔ کئی ایسی مائیں جو مطلب یہ ہے کہ جن کے خاوند وہ بے شک بڑھاپے ہو چکے ہیں لیکن وہ بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں، چاہتے ہیں الٹی چیزیں سیدھے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے، انسان کو سدھارنے کے لیے۔ پہلا جو میں گلاس کے پانی کا عمل بتانے جا رہا ہوں یہ اس بندے کے لیے جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ ناظرین یہ عمل بڑی پیارا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے سگریٹ تک چھوٹ گئے۔ جی ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی لوگوں نے اس کو سگریٹ تک چھڑانے کے لیے کیا، حالانکہ سگریٹ جو تمباکو نوشی کرتا ہے وہ سگریٹ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا، ان کے سگریٹ چھوٹ گئے، موبائلز کی عادت چھوٹ گئی راتوں کو، یعنی کہ برائی وہ کام جن میں برائی ہے وہ اس نے چھوڑ دیے، اور جب وہ برائی والے کام اس نے چھوڑ دیے اب اسی موبائل کو، کمپیوٹر کو، لیپ ٹاپ کو اب وہ اچھائی کے لیے استعمال کرے گا۔ تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے؟ 3 دن کا عمل ہے، شروعات اس کی آپ نے کرنی ہے کس دن سے؟ جمعرات کے دن سے کرنی ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن کا آپ نے عمل کرنا ہے۔ جمعرات کو پہلے دن پلانا ہے، جمعے کو دوسرے دن پلانا ہے، ہفتے کو تیسرے دن یہ پلانا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی تصویر کا معاملہ ہے، بعض اوقات آپ کہتی ہیں خواتین کہ ہمارا بیٹا ہے ایسا لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس کی جو تصویر پہ عمل کرنا ہے وہ 7 دن کا ہے، وہ جمعرات سے لے کے دوبارہ بدھ تک ہے، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن آپ نے بنانے ہیں، جمعرات کو تصویر پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنا کیا ہے سنیے غور سے، ایک آیت آپ کو بتاؤں گا، وہ آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، 53 5 3 53 نمبر۔ ناظرین وہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پڑھی تھی تو اپنے نفس پہ فل قابو ڈالا تھا۔ جب زلیخا نے بلایا تھا تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو، ان الفاظ کو جن سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس پر قابو ڈالا تھا اور اپنے آپ کو شر سے بچایا تھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں تحریر کر دیا، اور تمام یہ جو پیر اور مرشد اور یہ جو روحانی علاج کرتے ہیں لوگ وہ اس آیت کو ہی دیتے ہیں، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے غور سے سنیے۔ پہلے دن آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک کے بغیر نہ کوئی عمل مکمل ہوتا ہے نہ قبول ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ ابتدائیہ ہے، فاتحہ ہے، شفا ہے، تاکہ اس کو جسمانی شفا بھی مل جائے۔ تو آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، الحمد سے نہیں شروع کرنی، 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب جب آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب آپ نے پڑھنا ہے ان ربی غفور الرحیم،
انا ربی غفور الرحیم. اس آیت کو آپ نے 530 دفعہ پڑھنا ہے. 5 یعنی 5 تسبیحات اور 30 اوپر. اب آپ نے اس کو 530 دفعہ پڑھ لیا. آسان. اب آپ نے 3 بار دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اب 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جب یہ پڑھ لیا، جو پڑھنے والا عمل تھا، اب آپ نے گلاس کے اوپر آپ نے 3 بار ایسے پھونک مارنی ہے، گلاس کے پانی کو دم کرنا ہے. یہ پانی آپ نے اس بندے کو پلا دینا ہے جس میں آپ کو یہ برائیاں نظر آتی ہیں، جو بھی اس گھر کا بندہ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ میرا رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. سگریٹ تک کی عادت بھی وہ چھوڑ دے گا. جو آپ چاہتے ہیں اس سے کہ وہ بری عادتیں چھوڑ دے، آپ نے وہ ذہن میں رکھنی ہے اور وہ بری عادتیں چھوڑ دے گا. نمازی بن جائے گا، پرہیزگار ہو جائے گا، تقوی اختیار کرے گا، آپ کا فرما بردار بن جائے گا. اور اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ برائی ہوتی کیا ہے، وہ اس برائی سے بھی بچے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. یہ 3 دن کا عمل ہے. 3 دن اس کو یہ پانی پلانا ہے جو بھی ہے. اب بندہ گھر پہ نہیں ہے، کہاں ہے؟ جدھر بھی ہے اس کی تصویر آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی، ذہن میں آپ نے خاکہ رکھنا ہے کہ وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. جو کچھ میں نے بتایا ہے یہی پڑھنے کے بعد کوئی اس کی ایسی تصویر جس میں اس کی آنکھیں کھلی ہوں اور تصویر نزدیک کی ہو، اینک نہ پہنی ہو، اس تصویر کے اوپر آپ نے 3 بار دم کر دینا ہے. لیکن تصویر والا دم آپ نے 7 دن کرنا ہے. پانی والا کرنا ہے تو 3 دن، تصویر والا کرنا ہے تو 7 دن. انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ میری جو ہے، میں آپ کو گارنٹی تو دے نہیں سکتا. جو گارنٹی بندہ دیتا ہے وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے جو گارنٹی دیتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس کو قبول کرنا ہے، اللہ نے ہی شفا ڈالنی ہے. لیکن اس رب کے بھروسے پہ جس نے یہ ہمیں عقل دیا، شعور دیا اور یہ آیت سکھائی، مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ میرا رب بالکل شفا عطا فرما دے گا، کامل شفا عطا فرما دے گا. اور اگر مزید ضرورت پڑے تو 3 دن کا عمل آپ پھر بھی کر سکتے ہیں، اگلے ہفتے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 50% ٹھیک ہو گیا ہے، 50% نہیں ہوا، تو اگلے ہفتے پھر 3 دن کا عمل کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور اگلے ہفتے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی تھوڑا سا کسر ہے، پھر 3 دن کی اور 3 دفعہ یہ عمل کر لیں، 9 دن بن جائیں گے. اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ خود مجھے دعائیں دیں گے اسی چینل پر بیٹھ کر. آپ مجھے ایسی دعائیں دیں گے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے بس ہم سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. یہ تمام صرف اس لیے کہ یہ بچے، یہ جو بگڑی ہوئی نسل ہے یا جو بھی ہے، ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے ماں باپ روتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.